بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 اگست 2025 کو آپ کے سامنے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہر ملک کا ایک فائنینشیل سسٹم ہوتا ہے۔ دنیا میں مختلف طرح کے اکانومک سسٹم پائے جاتے ہیں، کیپٹلسٹ اکانومک سسٹم، کمیونسٹ سوشلسٹ اکانومک سسٹم، اسی طرح اسلامک اکانومک سسٹم۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جانتے ہیں واٹ از کیپٹلسٹ اکانومک سسٹم، کہ کیپٹلسٹ اکانومک سسٹم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایڈم اسمتھ نے دنیا کے سامنے ایک نظریہ، آئیڈیالوجی، دا کانسیپٹ آف کیپٹلسٹ اکانومک سسٹم کو رکھا تھا، اور انہوں نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا تھا کہ پراپرٹی اینڈ بزنسز آر اونڈ اینڈ کنٹرولڈ بائی انڈیویجولز۔ انڈیویجول کو اوپن اپرچونٹی اور کھلی چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ جتنا چاہے پیسہ بنا سکتا ہے، پیسہ کما سکتا ہے، یعنی انڈیویجول کو مکمل طور پر کمپلیٹلی فریڈم دیا گیا تھا پیسے کمانے کے لیے۔ تو اس کی ایک نیگیٹیوٹی تھی، نیگیٹیوٹی اس کا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر یہ پڑ رہا تھا کہ ایکسپلائٹیشن آف ورکرز، یعنی مزدوروں کا استحصال ہو رہا تھا۔ تو ان ریئیکشن آف کیپٹلسٹ اکانومک سسٹم، کارل مارکس نے دنیا کے سامنے کمیونسٹ اکانومک سسٹم کو رکھا تھا، ٹو اسٹاپ دا ایکسپلائٹیشن آف ورکرز، کہ ورکرز کا، مزدوروں کا جو استحصال ہو رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے کارل مارکس نے دنیا کو ایک نیا نظریہ کمیونسٹ اکانومک سسٹم کے نام سے پیش کیا تھا، اور ان کا سلوگن یہ تھا ایکوالٹی کا۔ لوگوں کے درمیان میں وہ لوگ برابری کی بات کرنا چاہتے تھے، برابری کی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا تھا، the state owns and controls the major means of production۔ پیداوار پر اور ذرائع پیداوار پر حکومت کو مکمل طور پر اونرشپ رہے گی، کنٹرول رہے گا۔ ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی امنگ دا پیپل، لوگوں کے درمیان میں ان کی ضروریات کے حساب سے پیداوار کو تقسیم کیا جائے گا، اور وہ ملک کو، وہ دنیا کو کلاس لیس سوسائٹی بنانا چاہتے تھے۔ جیسا کہ ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، اپر کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس، یہ جو سوسائٹی میں کلاسز پائے جاتے ہیں، اس سسٹم کو وہ دنیا سے ختم کرنا چاہتے تھے، اور وہ اسٹیٹ لیس سوسائٹی بنانا چاہتے تھے، منی لیس سوسائٹی بنانا چاہتے تھے۔ دیٹ واز ناٹ پاسبل پریکٹیکلی ان دس ورلڈ۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں، اس کی بہت ساری برانچز پائی جاتی ہیں، مارکسزم، لیننزم، اسی طرح ماؤزم۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں واٹ از اسلامک اکانومک سسٹم، کہ اسلامک اکانومک سسٹم کیا ہے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں کچھ اصول اور ضوابط، رولز اور ریگولیشن متعین کیے گئے ہیں اکانومک سسٹم کے لیے، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا فیتھ ہے، ہمارا بلیف ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا ریئل اونر اللہ رب العزت ذوالجلال کی ذات ہے۔ سب سے پہلا پرنسپل یہ متعین کیا گیا، آل ویلتھ belongs to Almighty اللہ، کہ چیزوں کا مالک حقیقی، ویلتھ کا مالک حقیقی اللہ رب العزت ذوالجلال ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیت، ان اللہ یورثها من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے چیزوں کا مالک بناتا ہے۔ دوسرا جو پرنسپل ہے وہ پرنسپل یہ کہ مین از دا ٹرسٹی آف دا ویلتھ، انسان کی جو حیثیت ہے، انسان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے، اس کو پروٹیکشن دینے والا ہے، وہ ایک ٹرسٹی ہے، وہ ایک محافظ ہے اشیاء کا۔ تیسرا جو پرنسپل ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے، اسلام کے اندر، احادیث کے اندر اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ چوتھا پرنسپل یہ کہ ویلتھ مسٹ بی ان سرکولیشن ایٹ آل دا ٹائم، یہ چوتھا پرنسپل متعین کیا گیا ہے، ڈرائیو کیا گیا ہے قرآن اور احادیث سے۔ تو آئیے ہم کمپیریزن کرتے ہیں
इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इसी तरह कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के बीच में के बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है इन इकोनॉमिक सिस्टम का। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि देयर इज नो कनेक्शन विद द रिलीजियन इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। उनकी कोई कनेक्टिविटी, रिलेशनशिप नहीं दिखाई देता है रिलीजियन के साथ, धर्म के साथ, मजहब के साथ। बट ऑन द अदर हैंड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का रिलीजियन, धर्म और मजहब के साथ कनेक्टिविटी और रिलेटेड दिखाई देता है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि फ्रीडम वाला सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हुकूमत जो होती हैं वो इकोनॉमिक फ्रीडम को एंजॉय करती हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल जो होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम को, इकोनॉमिक फ्रीडम को एंजॉय करता है। लेकिन इस्लाम के अंदर रेस्ट्रिक्टिव फ्रीडम है अंडर द लॉ ऑफ शरीया। तीसरा जो डिफरेंस दिखाई देता है वो ओनरशिप वाला होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर स्टेट की ओनरशिप होती है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल की ओनरशिप हुआ करती है। और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में अल्लाह इज द ओनर, अल्लाह चीज़ों का मालिक हकीकी है। रहा इंसान का मसला तो मैन इज केयर टेकर ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का, बिजनेसेस का केयर टेकर है, ख्याल रखने वाला है। अगर हम बात करते हैं गोल्स की तो हमें साफ तौर पर यह चीज़ दिखाई देती है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सोसाइटी को बेनिफिट होता है, प्रॉफिट ऑफ सोसाइटी हुआ करता है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल का बेनिफिट होता है, इंडिविजुअल को उसका मुकम्मल तौर पर फ़ायदा पहुंचता है। अगर बात करते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की तो हमें ये चीज़ ओपनली, क्लियरली दिखाई देती है कि अशिया का जो बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, वो सोसाइटी को भी होता है, समाज को भी होता है, ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल को भी होता है। ये था मुख्तसर सा इकोनॉमिक सिस्टम जो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।